السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ ہود کی آیت نمبر 70، 71 اور 72 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما، تو جب، رعا، اس نے دیکھا، یہ وہی لفظ ہے ارائیت الذی والا، کیا تم نے دیکھا؟ اور اردو میں بتایا کرتا ہوں مرئی اور غیر مرئی قوتیں، نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی قوتیں۔ ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، لا نہیں، تاسلو پہنچ رہے۔ تاسلو کو دیکھیں تو اردو کا لفظ وصل، ملنا، وصال بھی اسی سے ہے، یہ بنا سکتے ہیں آپ۔ الیہ، اس کی طرف، نہیں پہنچ رہے اس کی طرف، کیا مطلب؟ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جا رہے، نہیں پہنچ رہے۔ وصول کا لفظ بھی آپ بنا سکتے ہیں، وصول بھی پہنچنا ہی ہوتا ہے۔ کن کے ہاتھ؟ فرشتوں کے ہاتھ۔ ناکرہم، تو اس نے اوپرا جانا، تو اس نے اجنبیت محسوس کی۔ یہ جو ناکرہ ہے اس سے لفظ انکار بن سکتا ہے، اردو کا لفظ انکار۔ جب آپ انکار کرتے ہیں تو وہ اقرار کا اپوزٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو چیز بھا نہیں رہی ہوتی۔ ناکرہم، تو اس نے اوپرا جانا انہیں، اجنبی جانا انہیں، عجیب لگا ان کا اسے۔ اوجسا، اور محسوس کیا۔ اوجسا، محسوس کرنا، دل میں کوئی بات محسوس کر لینا۔ منہم، ان سے، خیفہ، خوف، خوف بنا سکتے ہیں آپ۔ تو اس نے، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کیا۔ اس نے ان کو اوپرا جانا، وہ بات انہیں عجیب لگی اور دل میں خوف محسوس کیا۔ قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ فرشتوں نے کہا، لا تخف، تو نہ ڈر۔ تخف کو دیکھیں تو اردو کا لفظ خوف بنا سکتے ہیں آپ، تاکہ مانی تو، انا، بے شک ہم، ارسلنا، بھیجے گئے ہیں۔ رسول کو رسول اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ ان کو بھیجتا ہے۔ رسالہ اور ارسال کرنا بھی اردو میں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ الا قوم لوط، قوم لوط کی طرف، لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بے شک ہم بھیجے گئے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ سنیے۔ تو جب آپ نے، آپ سے مراد ابراہیم علیہ السلام، جب اس نے ان کے ہاتھوں کو، یعنی فرشتوں کے ہاتھوں کو دیکھا کہ وہ اس کی طرف، اس سے مراد کھانے، وہ جو بچڑا ڈھونڈ کے لائے تھے، اس کی طرف نہیں پہنچ رہے، تو اس نے انہیں اوپرا جانا اور ان سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا، تو نہ ڈر، بے شک ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ کیسے آئے تھے؟ ان کو عذاب دینے۔ وامراتہ، اور اس کی بیوی، امرا بیوی کو کہتے ہیں، قائمتن، کھڑی تھی، قائم، قیام اردو کا لفظ آپ بنا سکتے ہیں۔
فضاحکت تو ہنس پڑی، ضاد ہا کاف، اور اردو میں ضاد ہا کاف جو ہے مضحکہ خیز ہم بولتے ہیں، یہ جب ہنسنے سے دو دانت نظر آئیں تو یہ وہ کیفیت ہوتی ہے، سامنے والے دانت نظر آنا شروع ہو جائیں۔ یہ ہنسنا مذاق سے بھی ہو سکتا ہے، اس کا لفظی معنی، اور حیرت سے بھی ہو سکتا ہے۔ فضاحکت پس وہ ہنس پڑی، فبشرناہا ہم نے اسے خوشخبری دی، بے اسحاق علیہ السلام کی، ومن وراء اسحاق، اور اسحاق کے بعد، ورا پیچھے کو کہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی، یعنی دو خوشخبریاں دے دیں، ایک کہ ان کے ہاں بیٹا اسحاق ہوگا اور اسحاق کا بیٹا پھر یعقوب ہوگا۔ با محاورہ ترجمہ سنیے، اور اس کی بیوی کھڑی تھی تو وہ ہنس پڑی، پھر ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ قالت، اس نے کہا، عورت نے کہا، مؤنث نے، قال آپ بار بار پڑھ چکے، یا ویلتا، یا ویلتی تھا اصل میں، تو یا ویلتا، ہائے میری بربادی، یہ بہت حیران کن موقع پر بولا جاتا ہے عربی میں۔ کیا، آلدو میں جنوں گی، آلدو کو دیکھیں تو ولد لفظ بن سکتا ہے، ولد اور اولاد، ولد باپ کو کہتے ہیں۔ آلدو کیا میں جنوں گی، اور انا میں عجوز بوڑھی ہوں، عجوز سے لفظ آپ عاجز بنا سکتے ہیں۔ عاجز کون ہوتا ہے؟ جو کچھ کر نہ سکے، تو بوڑھی اس کا ترجمہ ہے۔ عجوز و ہاذا بالی، اور ہاذا یہ، بالی میرا خاوند، چھوٹی یہ کمانی میرا، بے عین لام بال کہتے ہیں کسی نمایاں چیز کو، اور میاں اور بیوی میں شریعت نے خامد کو نمایاں رکھا ہے، اس کا حکمران رکھا ہے، تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، بولاتہن، ان کے خامدوں کو زیادہ حق ہے کہ وہ واپس لوٹا لیں۔ شیخن، شیخ بڑے کو کہتے ہیں، بڑی عمر کا بوڑھا۔ انا بے شک، خاضہ یہ، لشیء عجیب، لام تاکید کے لیے، شیء شے، بلا شبہ یہ شے عجیب ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اس عورت نے کہا کہ ہائے میری بربادی، کیا میں جنوں گی اس حال میں کہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرا خامند بوڑھا ہے؟ یقیناً یہ بلا شبہ بہت عجیب بات ہے۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق میں کو سمجھنے کے لیے کل والا سبق آپ ساتھ ملائیں گے، جس میں ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کو دیکھ کر فوراً ایک بچڑا بھون کر لے آئے مہمانوں کے لیے، کیونکہ وہ انسانی شکل میں تھے، اور جب ان کے سامنے رکھ دیا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کھانے کی طرف نہیں بڑھایا، یعنی کھانا شروع نہیں کیا، ان کے ہاتھ کھانا اس کو نہیں پہنچ رہے۔ تو یہ بات بہت عجیب لگی ابراہیم علیہ السلام کو، اور انہوں نے دل میں خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا فرشتوں نے کہ آپ ڈرے نہیں، خوف نہ کھائیں، بے شک ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ اس میں چند باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ نمبر ایک تو جب فرشتے انسانی شکل میں آئے، یا جب اللہ نے نہیں چاہا تو اپنے نبی کو نہیں بتایا کہ یہ فرشتے ہیں، جب چاہا تو بتا دیا۔
یعنی جو غیب کی چیزیں ہیں وہ اللہ جب چاہتا ہے اپنے انبیاء کو بتا دیتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے، اور جب نہیں چاہتا نہیں بتاتا۔ ہر چیز کا علم صرف اللہ کو ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر چیز کا علم کسی اور کو بھی ہے، تو پھر یہ اللہ کی صفت میں شرک ہو جائے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں، ورنہ وہ بچڑا ذبح ہی نہ کرتے اور نہ بھون کے لاتے، کیونکہ فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں۔ آپ پہچان نہیں پائے، اور جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا، بھونا ہوا بچڑے کی طرف ہاتھ لے کے نہیں گئے، تو وہ ڈر گئے دل کے اندر، کیونکہ عربوں کا یہ رواج تھا کہ جس کا کچھ کھانا کھا لیتے اس کو نقصان نہ پہنچاتے تھے۔ تو انہیں خوف ہوا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں اور میرا کھانا نہیں کھا رہے، تو یہ تو کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ انہوں نے یہ صورتحال دیکھی فرشتوں نے، تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ خوف نہ کھائیں، ہم تو فرشتے ہیں، ہم بھیجے ہوئے ہیں، اور ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے آئے ہیں۔ اور ان کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنسی، پھر ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام کی اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی کہ ایک بیٹا اسحاق ہوگا اور اسحاق کا بیٹا پھر یعقوب ہوگا۔ قرآن مجید میں اور جگہ ان کے نبی ہونے کا تذکرہ بھی ہے کہ وہ نبی ہوں گے۔ تو یہ جو خاتون تھیں، جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کا ذکر ہے، یہ ان کا واقعہ ہے کہ وہ ہنسنے لگیں، حیرت ہوئی ان کو بڑی، اور وہ بول پڑیں کہ ہائے میری بربادی، کیا میں جنوں گی؟ کہ اب میں، قرآن مجید میں اور جگہ بانجھ کے لفظ بھی آتے ہیں، یا عجز بھی وہی ہے کہ جو کر ہی نہ سکے کوئی کام، اور یہ میرا خاوند انتہائی بوڑھا ہے۔ وہ انتہائی بوڑھے تھے اور ان کے پوری عمر اولاد نہیں ہوئی، اولاد پیدا نہیں کر سکتی تھی، تو اس لیے انہوں نے کہا، فرمایا، کہنے لگی یہ تو بہت ہی بے شک عجیب بات ہے۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو اللہ نے جتنے بھی کام کرنے ہوتے ہیں ان کے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ اللہ چاہے تو بغیر بادلوں کے بارش کو ڈال دے، لیکن وہ پہلے بادل بناتا ہے پھر بارش ڈالتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے کام اسباب پر رکھے اللہ نے، لیکن جب وہ چاہے بغیر اسباب کے اس کے حکم سے ہو جاتے ہیں۔ جیسے یہ انتہائی بوڑھے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، بتایا جاتا ہے ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی اس وقت، اور بیوی جس کو پوری عمر اولاد نہیں ہوئی اور تقریباً بانجھ تھی، جب اللہ نے چاہا تو خوشخبری دے دی، اور پھر اسحاق علیہ السلام پیدا بھی ہوئے سارا سے ہی، اور پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے والد ہیں وہ پیدا ہوئے۔ بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ اسحاق علیہ السلام سے آگے بنی اسرائیل کے جتنے پیغمبر آئے ہیں انہی کی اولاد ہے، اور اسماعیل علیہ السلام سے ایک ہی نبی آئے جن کا نام نامی اس میں گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ کے بالمقابل اسحاق علیہ السلام سے یہ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور اس طرح یہ پوری لڑی چلتی عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔